السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، عزیز طلبہ و طالبات، اب تک جتنے قواعد ہم نے پڑھے ہیں انشاءاللہ تلاوت کے دوران ان تمام قواعد کا اجرا ہوتا رہے گا، یعنی جہاں جو قاعدہ ہو رہا ہے اس قاعدے کا تذکرہ ہم کرتے رہیں گے، اس قاعدے کو بول کر ہم آگے بڑھیں گے تاکہ وہ قواعد ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ اور بعض جگہ ہم مخارج حروف کا بھی تذکرہ کریں گے تاکہ مخارج حروف بھی ہمیں اچھی طرح یاد ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اب اس آیت میں ہم قواعد تجوید کا بھی تذکرہ کریں گے۔ یا ایہا الذین، یہاں پہ مد منفصل ہوگا، اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، اگرچہ کہ ہمیں یا ایہا الذین ایک ہی کلمہ نظر آ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے، یا الگ کلمہ ہے، یا الگ ورڈ ہے، ایہا الگ ورڈ ہے، لہٰذا یا میں کھڑا زبر ہے، حرف مد شمار ہوگا وہ، اور اس کے بعد ایہا جو لفظ ہے اس میں حمزہ آیا ہے جو کہ دوسرے کلمے میں، لہٰذا یہاں پر مد متصل نہیں ہوگا بلکہ مد منفصل ہوگا۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ یہاں یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آمنوا انفقوا، یہاں بھی مد منفصل ہے اس لیے کہ واو مدہ حرف مد ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد منفصل ہوگا، اس کو 2 یا 2.5 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، توسط کریں گے اس میں۔ انفقوا میں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے۔ من طیبات، یہاں بھی اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تو آیا ہے۔ ما کسبتم، الف مدہ ہے ایک الف کے برابر، یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے۔ کسبتم میں با ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ با ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہیں۔ کسبتم ومما، یہاں پہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی حروف میں سے واو آیا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم کی آواز کو صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ومما، میم مشدد میں 1 الف کے برابر غنہ ہوگا۔ ومما اخرجنا، یہاں بھی مد منفصل ہوگا۔ اخرجنا، را پر پڑی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ اخرجنا میں جیم ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ جیم ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے۔ الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اخرجنا لکم من الارض، لکم من الارض میں میم ساکن کے بعد چونکہ میم آیا ہے اس لیے میم ساکن کو میم سے ملا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ادغام شفوی ہوگا یہاں پر۔ من الارض، الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حروف میں سے حمزہ آیا ہے، لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھا جائے گا۔ ارض میں را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ ولا میں الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ میم مشدد میں 1 الف کے برابر غنہ ہوگا۔ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حروف میں سے خا آیا ہے، لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھا جائے گا۔ یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ منہ میں اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے ہا آیا ہے۔ تنفقون اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے۔ حروف اخفا ہمیں یاد ہونے چاہیے، تا ثا، جیم دال، ذال زا، سین شین، صاد ضاد، طا وا، فا قاف کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اخفاء حقیقی ہوگا۔
तुनफिकून वाव मद्दा होगा इसलिए कि वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। वलस्तुम बिआखिदिही, यहाँ पर इख्फाए शफवी होगा इसलिए कि मीम साकिन के बाद बा आया है, लिहाजा यहाँ पर इख्फाए शफवी होगा, मीम की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। बिआखिदिही या मद्दा होगा इसलिए कि या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। इल्ला लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को दो मरतबा पढ़ते हैं, एक मरतबा पिछले हर्फ से मिलाकर, दूसरी मरतबा खुद उसे। इल्ला अन तुगमिज़ू, यहाँ पे मद्दे मुनफसिल होगा इसलिए कि हर्फ मद अलिफ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, लिहाजा मद्दे मुनफसिल होगा। उसको मद्दे जायज़ भी कहते हैं, पहले बताया जा चुका है कि मद्दे जायज़ इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक अलिफ के बराबर मद करना भी जायज़ है। मद्दे मुत्तसिल में और मद्दे मुनफसिल में तवस्सुत होता है, यानी 2 या ढाई अलिफ के बराबर मद करना होता है, लेकिन मद्दे मुनफसिल में एक अलिफ के बराबर मद करने की इजाज़त है, इसलिए इसको मद्दे जायज़ कहते हैं, और मद्दे मुत्तसिल को मद्दे वाजिब कहते हैं। अन तुगमिज़ू, यहाँ पर इख्फाए हकीकी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरूफ में से ता आया है। तुगमिज़ू में वाव मद्दा है, फीह में मद्दे आरिज़ होगा इसलिए कि या मद्दा है, हरफ मद के बाद सुकून आरजी है, लिहाजा मद्दे आरिज़ होगा। वअलमू अन्नल्लाह, यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा इसलिए कि हरफ मद के बाद यानी वाव मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। मद्दे मुनफसिल को 2 ढाई अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना चाहिए, एक अलिफ के बराबर मद करना भी इसमें जायज़ है। अन्नल्लाह, नून मुशद्दद में एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। अन्नल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है। गनियुन हमीद, इज़हार हलक़ी होगा इसलिए कि 2 पेश की तनवीन के बाद हरूफ हलक़ी के 6 हरूफ में से हा आया है। हरूफ हलक़ी 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन ख, ये हलक़ से अदा होते हैं इसलिए उसको हरूफ हलक़ी कहते हैं। हमीद में मद्दे आरिज़ होगा इसलिए कि हरफ मद या मद्दा के बाद दाल के ऊपर सुकून आरजी है। दाल के ऊपर अगरचे कि 2 पेश की तनवीन हमें नज़र आ रही है, लेकिन वफ़ करने की वजह से, रुकने की वजह से ये 2 पेश की तनवीन जज़्म से बदल जाएगी। यहाँ मद्दे आरिज़ होगा, मद्दे आरिज़ में 3 अलिफ के बराबर मद करना बेहतर है, उसके बाद 2 अलिफ के बराबर भी मद कर सकते हैं या 1 अलिफ के बराबर भी मद कर सकते हैं, लेकिन 3 अलिफ के बराबर मद करना बेहतर है। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। अश्शैतानु, याइलीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले ज़बर है, याइलीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। यइदुकुमुल फ़क़्र, अलिफ लाम के बाद हरूफ क़मरी में से फ़ा आया है। फ़क़्र क़ाफ साकिन में क़लक़ला होगा इसलिए कि क़ाफ साकिन हरूफ क़लक़ला के 5 हरूफ में से है। रॉ पुर पढ़ी जाएगी इसलिए कि रॉ के ऊपर ज़बर है। व यअमुरुकुम, हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे। साकिन हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन ये बात भी याद रहे कि जिस हमज़ा के ऊपर जज़्म आ जाए, साकिन हो जाए अगर हमज़ा, तो वो झटके के साथ पढ़ा जाएगा। व यअमुरुकुम, इस तरह रॉ पुर पढ़ी जाएगी इसलिए कि रॉ के ऊपर पेश है। यअमुरुकुम बिल फ़हशा, यहाँ पर इख्फ़ाए शफ़वी होगा इसलिए कि मीम साकिन के बाद बा आया है। फ़हशाई, यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगा इसलिए कि हरफ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। वल्लाहु में लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है। यइदुकुम मग़फ़िरतन, या मीम साकिन के बाद मीम आया, इदगाम शफ़वी होगा। मग़फ़िरतम मिन्हु, यहाँ इदगाम मअल गुन्ना होगा इसलिए कि 2 ज़बर की तनवीन के बाद या वाव मीम नून हुरूफ़ युमिन में से मीम दूसरे कलमे में है। मिन्हु नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलक़ी में से हा आया है, लिहाजा यहाँ पर इज़हार हलक़ी होगा। फ़ज़लन है, लेकिन वक़्फ़ करने की वजह से एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा यानी अलिफ मद्दा होगा, फ़ज़ला पढ़ेंगे।
واللہ واسع علیم، واسع علیم میں اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے۔ علیم میں مد عارض ہوگا اس لیے کہ حرف مد یا مدہ ہے، اس کے بعد سکون عارضی ہے، یعنی دو پیش کی تنوین جزم سے بدل جائے گی تو سکون عارضی ہوگا وہاں پر۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی الحکمت، دیکھیے یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جہاں بھی حمزہ آئے اس پر جزم آ جائے وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یؤتی الحکمت، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے ہا آیا ہے لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا، لام پڑھا جائے گا۔ من یشاء، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یمن یا واو میم نون میں سے یا دوسرے کلمے میں ہے۔ یشاء مد متصل ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ ومن یؤتل، یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یمن میں سے یا دوسرے کلمے میں ہے۔ یؤتا میں حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یؤتل حکمت، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے ہا آیا لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا، لام پڑھا جائے گا۔ فقد، دال ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ دال ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے۔ اوتی یا واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے۔ خیرن کثیرا، یہاں دیکھیے یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جاتا ہے۔ خیرن کثیرا اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے کاف آیا ہے۔ کثیرن، یہاں کثیرا میں یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ کثیرن لکھا ہوا ہے لیکن وقف کرنے کی وجہ سے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا یعنی الف مدہ ہوگا، کثیرا پڑھیں گے۔ وما میں الف مدہ ہے، یذکروا میں را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے۔ الا اولل، یہاں مد منفصل ہے۔ اولو الالباب، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے حمزہ آیا ہے لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا، لام پڑھا جائے گا صرف۔ الباب میں مد عارض ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد سکون عارضی ہے، یعنی با کے نیچے جو زیر ہے جزم سے بدل جائے گا اور سکون عارضی یہاں شمار ہوگا۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ محترم حضرات، آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیں، میرے ساتھ آپ پڑھتے رہیں گے، حروف کی ادائیگی پر خاص توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اچھے سے مشق ہوگی۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها खालिदून। मोहतरम हज़रात, हरूफ की अदायगी पर ज़्यादा से ज़्यादा हम तवज्जो दें। तजवीद के कवाइद की मुकम्मल रियायत करते हुए पढ़ने की कोशिश करें और लहजे पर भी तवज्जो दें। बआवाज़ बुलंद तिलावत करने की कोशिश करें। जब आप साथ पढ़ रहे हो, मैं तिलावत कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ पढ़ते रहें और बआवाज़ बुलंद पढ़ें, ज़ोर से पढ़ें ताकि अच्छी तरह मश्क हो। जब तक आप आवाज़ खुलकर नहीं निकालेंगे उस वक्त तक अच्छे से मश्क नहीं हो पाएगी। यमहक़ुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस्सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलात وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا
أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ تلاوت میں آج سورہ بقرہ مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل سے سورہ آل عمران کی تلاوت کریں گے۔ محترم حضرات، حروف کی ادائیگی، قواعد تجوید کی رعایت اور لہجے پر خاص توجہ دیتے ہوئے ان آیات کو ہم بار بار پڑھیں، مشق کریں تاکہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنا سیکھ سکیں۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، آئندہ کل ایک اور سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔